بسم اللہ الرحمن الرحیم والجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ پیدا شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات پیدا شدہ ہیں۔ مخلوقتانی سے مراد یہاں پر یہ پیدا ہو چکی ہیں۔ لا تفنیانی ابداً، کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، ولا تبیدانی، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہاں تثنیہ استعمال کیا، جنت اور دوزخ دو چیزیں ہیں تو اس لیے مخلوقتانی کہا، یعنی دونوں پیدا ہیں۔ مخلوق پیدا شدہ کو کہتے ہیں، کریشن اللہ تعالیٰ کی۔ لا تفنیانی، وہ دونوں ختم نہیں ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے، ان کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگی۔ ولا تبیدانی، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تین باتیں ذکر کی کہ یہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں، دوسرا یہ فنا نہیں ہوں گی، تیسرا کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب ہے اس کو پہلی عبارت ختم کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو پیدا کر لیا تھا۔ قبل پہلے، قبل الخلق تخلیق سے پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے۔ ان کا ترجمہ بے شک سے کریں گے، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے، خلق الجنت والنار، جنت اور دوزخ کو بنایا، قبل الخلق مخلوق کی تخلیق سے پہلے۔ وخلق لہما اہلا، اور جنہوں نے ان میں جانا تھا ان کو بھی پیدا کیا۔ جو جنت اور جہنم کے اہل ہیں تو اہل جنت اور اہل جہنم، ان دونوں کو بھی پیدا کیا۔ فمن شاء منہم الی الجنت فضلا منہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنا دیا۔ ومن شاء منہم الی النار عدلا منہ، اور جس کو چاہا اپنے قانون عدل سے جہنم کا مستحق بنایا۔ اب یہاں پر جنت اور دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو پیدا ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد جو ہے جنت اور دوزخ بنائی جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں۔ تو ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان کے نزدیک جنت اور دوزخ پیدا شدہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ پیدا شدہ ہیں تو پھر قیامت آئے گی، اور قیامت جو ہے ہر چیز کو فنا کر دے گی۔ قیامت ہر چیز کو فنا کر دے گی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا، تو جنت اور دوزخ بھی فنا ہو گئی۔ تو جنت اور دوزخ میں تو کوئی گیا نہیں، تو اس کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ تو یوزلیس ایفرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فضول کام کرنے سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لیا، جبکہ قرآن بالکل اس کے مخالف کہہ رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں بنائی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے تعلق سے اعدت للمتقین، تیار کر رکھی ہے اللہ نے متقین کے لیے، تو تیار کر رکھی ہے یعنی پیدا کر لیا۔ اور جہنم کے لیے فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں بھی پیدا شدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے لاجک کا استعمال کیا۔ معتزلہ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر جو چیزیں لاجک کے اندر فٹ ہوتی ہیں تو اس کو مانتے ہیں، جو لاجک میں فٹ نہیں ہوتی تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں، جبکہ ایسی تعویل کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ نص قطعی کے خلاف تعویل قبول نہیں کی جاتی۔ تو قرآن میں کلیئر کٹ آ گیا، نص میں آ گیا، تو اب اس کے خلاف کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، اگر جنت و جہنم فنا نہیں ہوں گی تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن کے خلاف یہ عقیدہ چلا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے پروردگار کی جو ہے جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ تو قرآن کی یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شے باقی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم والیہ ترجعون،
حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ان دو آیتوں سے پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ آپ عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ فنا نہیں ہوں گی، تو یہ تو بظاہر آیت کے خلاف ہو گیا۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو جواب یہ ہے، یاد رکھیں کہ جنت اور جہنم میں فنائے عملی نہیں ہے بلکہ فنائے امکانی ہے۔ فنا کا مطلب جو ہے بالکل ڈسٹروائے ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اب فنائے عملی کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے، فنا ہو جائے، اس کو فنائے عملی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ان ریالٹی وہ چیز ڈسٹروائے ہو جائے تو وہ فنائے عملی ہوگی۔ اور فنائے امکانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے فنا کا امکان موجود ہے، یعنی پاسبلٹی ہے، کہ فنا ہونے کی پاسبلٹی ہونا الگ چیز ہے اور ان ریالٹی فنا ہونا الگ چیز ہے۔ تو جنت اور جہنم کے لیے بھی فنا ہے، لیکن یہ فنا فنائے امکانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے فنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فنا نہیں کریں گے۔ اور ذات باری تعالیٰ کے لیے نہ فنائے عملی ہے نہ فنائے امکانی ہے، نہ ریالٹی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فنا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی فنا کا کوئی امکان ہے، پاسبلٹی بھی نہیں ہے۔ تو دونوں کی فنا میں فرق ہو گیا۔ تو کل شیء ہالک یا کل من علیہا فان جب کہیں گے تو یہ فنا فنائے امکانی ہوگی جنت اور جہنم کے لیے، باقی جو دیگر چیزیں ہیں ان کے لیے تو فنائے عملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی طرح کی فنا نہیں ہے، نہ پاسبلٹی ہے نہ ہی ریالٹی میں ایسا چیز ہوگی۔ اب صرف جنت اور جہنم نہیں بلکہ ٹوٹل 8 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر فنا نہیں ہے۔ فنا نہیں ہے مطلب فنائے عملی نہیں ہے، فنائے امکانی ضرور ہے، یعنی اللہ چاہے تو فنا کر سکتا لیکن کرے گا نہیں، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ عرش، کرسی، یہ جو دونوں اللہ سے متعلق ہے۔ عجب الذنب یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ذرہ، اور ارواح، روحیں، یہ دونوں انسان سے متعلق ہیں۔ لوح اور قلم یہ انسان کی تقدیر سے متعلق ہیں۔ اور جنت و جہنم یہ انسان کے ٹھکانے، ابدی ٹھکانوں سے متعلق ہے، یعنی اس کا انجام، جہاں اس نے پہنچنا ہے، آخرت کے یہ 2 ٹھکانے ہیں۔ تو کتنی کل چیزیں ہو گئی؟ 8 ہو گئی، عرش و کرسی، عجب الذنب، ارواح، لوح و قلم اور جنت و جہنم۔ یہ 8 چیزیں قیامت میں فنا نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اب میں اس کی صفات کا ذکر نہیں کر رہا، جنت اور جہنم کی یہ تفصیل آپ جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ ابھی فی الحال صرف ہم جنت اور جہنم کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ جنت اور جہنم میں جانے کا سبب بندے کے اعمال بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جانے کا سبب ہوگا، برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ تو یہ اعمال کی بحث آ رہی ہے، اعمال اور افعال، بندہ جو عمل کرتا ہے، بندہ جو کام کرتا ہے، تو کیا یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے یا اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، جبرن کرتا ہے، فورسفلی کرتا ہے، یا اپنے خود ارادے سے کرتا ہے؟ تو پھر اس کی بحث آگے آئے گی۔ فرما رہے وَكُلٌّ يَعْمَلُ لَمَّا قَدْ فَرَغَ لَهُ وَصَائِرٌ مَا خُلِقَ لَهُ۔ اب اس میں فرما رہے ہیں کیا چیز؟ دیکھیے اچھا یہ بات رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو جب بنایا تو جنت اور جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی بنایا۔ اب جنت میں جو جا رہا ہے اللہ کے فضل سے داخل ہوگا، اور جہنم میں جو جا رہا ہے اللہ کے عدل سے داخل ہوگا۔ فضل کا معنی زیادتی کا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پر احسان کر کے اسے جنت میں ڈالے گا۔ اعمال صالحہ جنت میں جانے کا سبب ضرور بنیں گے، لیکن چونکہ اعمال بھی اللہ ہی قبول کرے گا تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوا، اور اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر شخص جنت میں اپنے فضل سے داخل ہوگا تو کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی میری جان ہے، تو میں بھی جو ہے جنت میں اللہ کے فضل سے ہی داخل ہوں گا۔
ٹھیک ہے، دیکھو کتنی اہمیت ہے، اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل کرے گا۔ تو کوئی بھی اپنے اعمال پر اسی لیے گھمنڈ نہیں کر سکتا کہ میں محنت کیا تو میں حقدار ہو گیا جنت میں جانے کا، نہیں، بلکہ اللہ سے فضل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات دوسری بات یہ کہ اب اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ کیا ہر شخص اللہ کے فضل سے ہی داخل ہوگا؟ ایک تو میں نے حدیث ابھی ذکر کر دی، او کما قال علیہ السلام، لیکن دوسری ایک روایت آتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، قیامت کے روز ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، قیامت کے دن ہی پیدا کرے گا، جو دنیا میں پہلے نہیں تھی، چند لوگوں کو پیدا کرے گا اور براہ راست ڈائریکٹلی ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا، یہ بتانے کے لیے کہ جنت میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں۔ اگر صرف اعمال کی وجہ سے جاتے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں قیامت کے روز اور دنیا میں کبھی تھے نہیں، ایگزسٹنس ہی نہیں تھا ان کا، تو پھر انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے جو انہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جہنم میں ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ زور زبردستی نہیں کرتا، معاذ اللہ، اللہ ظلم نہیں فرماتا، یہ بندوں نے خود اپنے اختیار سے گناہ کیے، برے اعمال کیے اور جہنم میں جانے کے مستحق بنے، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جرم کیا، اور مجرم کو سزا دینے کا حق ہوتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سزا دے گا جہنم میں تو یہ اس کا انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اس کا انصاف ہے۔ لیکن اللہ اگر اس گناہ کو بھی معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہو جائے گا، کیونکہ بعض مومنین جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اللہ اگر انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دے تو یہ اس کا فضل ہے، حالانکہ وہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرما دے گا جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، منافق بھی، مشرک بھی، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی قیامت کے روز، نہ ان کے لیے کوئی شفاعت قبول ہوگی۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لَمَا قَدْ فَرَغَ لَهُ، اور ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اس کو فارغ کیا گیا، وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ، اور اسی طرف چل رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں، جنت جہنم دو ٹھکانے پہلے سے طے ہیں، جنت میں کتنے لوگ جانے ہیں یہ بھی فکس ہے، جہنم میں کتنے لوگ جانے ہیں یہ بھی فکس ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ گناہ کر کے جہنم میں جائیں گے، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی، ایک بھی فگر جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ جب اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے تو اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ کے یہاں کاؤنٹنگ فکس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی فلاں بندے کو، زید کو میں جہنم میں ڈالوں گا اور خالد کو جنت میں ڈالوں گا، یہ جو ہے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ڈکلیئر کر دیا بغیر ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بندے کو توفیق دی، بندے کو توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اختیار دیا ہے اللہ نے کہ میرے دیے ہوئے اختیار سے یہ بندہ کیا کرے گا، اچھے اعمال کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا، ایمان لے گا یا کفر کو قبول کرے گا۔ تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان یا کفر کو اختیار کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تمہاری چوائس کیا ہے۔ جب میں انسان کو پیدا کروں گا، یہ پیدا ہو کر ایمان قبول کرے گا یا کفر کو قبول کرے گا، اللہ کو اپنی چوائس پہلے سے معلوم ہے، اسی لیے اللہ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے نام پہلے سے ڈکلیئر کر دیے ہیں، اور یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے ویسا لکھ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کرے بھائی اللہ نے مجھے پہلے سے ہی جہنمی لکھ دیا تھا، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے جہنمی لکھا تو میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا، اس میں پھر میرا کیا دوش ہے؟ تو نہیں، جرم ہمارا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا اور اللہ نے ویسا لکھا ہے جیسا ہم کرنے والے تھے۔ صحابہ نے جو ہے حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں جانے والے لوگ بھی طے ہیں، دوزخ میں بھی جانے والے لوگ
طے ہیں، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں ہی الٹیمیٹلی جائے گا، دوزخ میں جانے والا دوزخ میں ہی چلا جائے گا، اس کے خلاف تو نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیوں نمازیں پڑھیں، کیوں روزے رکھیں، ہے نا؟ تو ہمیں تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا جو ٹھکانہ ہے ہم تو وہیں پہنچنے والے ہیں۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، کہ جو بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اسی عمل کی توفیق دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب آسان کر دیتا ہے، اور جو ہے بندہ اس کی توفیق سے اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارا اختیار کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم جو ہے اچھے اعمال کریں، تو ہم کرتے جائیں گے اور اللہ توفیق دیتا جائے گا، اس کا مطلب ہمارے لیے جنت کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو جہنم میں جانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائی کے راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ راستوں کا آسان کرنا یا اسباب کا فراہم کرنا یہ بندے کی اپنی چوائس کی وجہ سے ہوتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اسے وہ ملتا ہے، وہ اچھائی طلب کرتا ہے تو اچھائی ملتی ہے، برائی طلب کرتا ہے تو برائی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کیا وَكُلٌّ يَعْمَلُ لَمَّا قَدْ فَرِغَ لَهُ، کہ ہر بندہ وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ اسی کی طرف چلتا ہے جس کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کی۔ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ، اور خیر اور شر یہ مقدر ہیں، بندے کا خیر و شر اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ اچھا کرے گا یا برا کرے گا یہ تقدیر میں پہلے سے ہی طے ہے۔ اب تقدیر میں یہ پہلے سے طے ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر تقدیر میں اچھا لکھا ہوا ہوں گا اللہ کے نزدیک تو میں اچھا ہی کروں گا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر میں برائی کروں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کے یہاں جہنمی لکھا ہوا ہے تو پھر وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لے اس کو کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ نہیں، تو آدمی عمل کیوں کرے؟ تو میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا کہ بندے کے خیر و شر کا پہلے سے لکھا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا، کہ اس کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دے گا تو بندہ اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم الہی ہوا، اور اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر الہی ہوا، حکم ہوا۔ اب علم الہی امر الہی کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی امر الہی علم الہی کے خلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ تقدیر صرف علم الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے کے مجموعے کا نام ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے امر، اس کے فیصلے کے مجموعے کا نام ہے، تو نہ بندہ مجبور ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجبور ہے کہ مجبوراً سارے کام کر رہا، اللہ نے لکھ دیا اور مجبوراً میں ویسے کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو تم کرنے والے تھے، جیسا جیسا تم کرنے والے تھے ویسا اللہ نے لکھا ہے۔ اسی لیے سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر بھی لکھ دی ہے جیسا وہ کرنے والے تھے۔ احزاب میں، سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ کے علم کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے امر کا ذکر ہے، تو یہ تقدیر اللہ کے علم اور اس کے فیصلے کے مجموعے کا نام ہے، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے کا نام ہے۔ اور پھر وہ تقدیر خیر کہا جاتا ہے، تقدیر شر کہا جاتا ہے۔ خیر اور شر بندے کے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں، تو یہاں تقدیر خیر مراد لیں اور تقدیر شر مراد لیں، تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تقدیر اگر اللہ کے علم اور فیصلے کا نام ہے تو آپ اس کو تو اچھا کہنا چاہیے، برا تو نہیں کہہ سکتے، بری تقدیر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ کی کوئی تقدیر بری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر فیصلہ اللہ کا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے تقدیر کو برا کہا کہ یہ شر والی تقدیر ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تقدیر خیر اور تقدیر شر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف نہیں، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر والا ہی ہوتا ہے، لیکن بندے کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ بندے کے نفس، اس کی خواہش، اس کے مزاج کے مطابق ہو تو اس کو تقدیر خیر کہہ دیتے ہیں،
اور جو فیصلے بندے کے نفس، خواہش اور مزاج کے خلاف ہو اسے تقدیر شر کہتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے تو ذات کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی یاد دیکھیں، یہاں پر عقیدہ استطاعت کے متعلق عقیدہ ذکر کر رہے ہیں۔ والاستطاعت، استطاعت کیپیسٹی، کیپیبلٹی کو کہتے ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے کا ملکہ جو آدمی کے اندر ہوتا ہے، استطاعت ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ والاستطاعت التي يجب بها الفعل، وہ استطاعت جس کی وجہ سے بندہ کوئی کام کر سکے، من نحو التوفیق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ استطاعت جس کی وجہ سے بندہ کوئی کام کر سکے اور وہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، ایسی استطاعت فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، جیسے توفیق کا ملنا۔ فہیا مع الفعل، یہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَةِ وَالْوَسْعِ، اب جو ہے کہتے ہیں کہ استطاعت بمعنی صحت، گنجائش، طاقت یا اسباب کا میسر ہونا۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَةِ وَالْوَسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَالسَّلَامَةِ الْآلَاتِ، والوسع والتمکینی ہے، اور تمکینی بھی ہونا، ایک اس میں تمکین ہے، اور تمکنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہاں چونکہ یا نہیں ہے تو تمکن پڑھیں گے، یا ہوتی تو تمکین۔ تو والتمکنی وسلامت الآلات فہی قبل الفعل، کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر کہ توفیق کا ملنا اور استطاعت کا معنی جو ہے یہ بمانے صحت کے، گنجائش کے، طاقت اور اسباب کا میسر ہونا، یہ فعل سے پہلے حاصل ہوتی ہے، فعل سے پہلے ہوتا ہے، فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ۔ ٹھیک ہے، اور اسی استطاعت کی بنا پر بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بناتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ استطاعت میں نے بتلایا کہ یہ کیپیبلٹی کو کہیں گے، کیپیسٹی، بندے کے اندر وہ صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، کسی کام کے کرنے کی صلاحیت۔ اب استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توفیق کا ملنا، دوسرا ہے صحت اور سلامتی اور اسباب اور آلات کا میسر ہونا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے فیزیبل انوائرمنٹ کا ہونا۔ ایک ہے اللہ کی توفیق ملنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے بندے کے لیے وہ کام آسان کر دے اور اس بندے کے اندر وہ کام کرنے کی طاقت کو پیدا کر دے، یہ اللہ کی توفیق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور صحت و سلامتی اور اسباب اور آلات کا آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اس کام کو، اس جاب کو ایگزیکیوٹ کر سکے سلامتی کے ساتھ، اور اس کے لیے انوائرمنٹ بھی فیزیبل ہو، اور اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹس، آلات وغیرہ ہیں وہ سارے اویلیبل ہو۔ تو اویلیبلٹی آف آل ریسورسز وہ کام کرنے کے لیے، تو یہ دو الگ الگ معنی ہیں۔ اب یاد رکھیں توفیق کا ملنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر استطاعت کا معنی توفیق لیا جائے تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق اور قدرت دے تو بندہ عمل کرتا ہے اور واجب کی ادائیگی کا جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اسے یہ توفیق حاصل نہ ہو، یہ قدرت حاصل نہ ہو، تو بندہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ استطاعت جو ہے، جو توفیق جسے کہتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بندہ اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرتے ہیں، اس کام کے کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ ارادہ نیک ہوگا تو نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، ارادہ برا ہوگا تو برے کام کی توفیق ملے گی۔
یہی چیز سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ لوگ نہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ان کو کچھ سجھائی دیتا ہے، نہ ہی انہیں دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کافر ہیں، نہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ انہیں حق دکھائی دیتا ہے، تو کیا یہ حقیقتاً اندھے اور جو ہیں بہرے ہیں؟ کیا یہ اندھے بہرے ہیں ریالٹی میں؟ نہیں۔ تو یہاں استطاعت سے مراد توفیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھ اور کان تو دیے ہیں، یہ دیکھ تو سکتے ہیں، یعنی اسباب اور آلات ان کے پاس ہیں، کیونکہ آدمی دیکھتا ہے کس کے ذریعے؟ سبب کیا ہے بندے کا دیکھنے کا؟ آنکھ ہے، آنکھ ہے، آنکھ میں روشنی بھی ہے تو بندہ دیکھ سکے گا، کان ہے، سننے کی صلاحیت ہے تو بندہ سن سکے گا، تو یہ اسباب اور آلات تو اس کے پاس ہیں، لیکن حق بات نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں استطاعت بمعنی توفیق کے ہے، یہاں توفیق کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حق تو ان کو دکھایا اور سنایا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس فعل کے ساتھ ہونے والی استطاعت اور قدرت نہیں تھی کہ وہ حق کو سن اور دیکھ سکیں۔ اور استطاعت کی جو دوسری قسم ہے وہ مکلف ہونے کے اوپر اس کی ڈیپینڈنسی ہے، اس کا دار و مدار مکلف ہونے پر ہے۔ مکلف ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو وہ کام کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس پر وہ کام لازم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مکلف کرنا، یعنی کس بندے پر وہ عمل کرنا لازم ہے اس کو کہتے ہیں مکلف، اور جس بندے کے اوپر عمل کرنا لازم نہیں ہے تو اسے کہیں گے غیر مکلف، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندہ جو مکلف ہوتا ہے اسی سے خطاب کرتا ہے، غیر مکلف سے خطاب نہیں کرتا، جیسے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی بھی کام کا مکلف نہیں بناتا، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی، یعنی کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو نماز کا ہے یہ اس کی طرف تب متوجہ ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب بچہ بالغ ہوگا تو اس پر وہ نماز فرض ہوگی، بالغ نہیں ہوگا تو نماز فرض نہیں ہوگی، تب تک اس کی نمازیں نفل ہی رہیں گی۔ اسی طرح یہ حج ہے، حج بندے کے اوپر فرض کب ہوگا؟ جب اس کے اسباب اور اس کے کیا کہتے ہیں آلات جمع ہو جائیں گے، کیونکہ استطاعت کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسباب اور آلات کا جمع ہونا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ استطاعت یہاں بمعنی اسباب اور آلات کے ہیں، یعنی بندے کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں جس کو یوٹیلائز کر کے وہ حج پر جا سکے، یعنی اس کو سفر کا خرچہ اس کے پاس ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ جائے اور واپس آئے اور وہاں پر کھانا پینا کر سکے، اسی طرح اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ جب جتنا ٹائم وہ حج کے لیے گیا ہوگا اتنے ٹائم میں اس کے گھر والے، بیوی، بچے، ماں باپ وغیرہ کا کھانا پینے کا خرچہ، اس نے راشن وغیرہ اتنا بھر کے رکھا ہو، اتنے پیسے اس کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس پر کوئی قرض وغیرہ بھی نہ ہو، یہ بندہ جو ہے یہ سارے اسباب اور آلات ہیں۔ اب اگر نان و نفقے کا خرچ اور گھر کے اخراجات، سفر کے اخراجات اور گھر والوں کے نان نفقے کا خرچ ہو تبھی حج فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر جو استطاعت کا ذکر ہے یہ استطاعت دوسرے معنی میں ہے، وہ اسباب اور آلات کے معنی میں، جب بندے کے پاس یہ ٹولز، یہ ریسورسز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اس کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی حج اس وقت فرض ہوگا جب بندے کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہوگی، یعنی پیسہ وغیرہ ہوگا، حالانکہ بندہ حج کا ارادہ کر رہا ہے، بندہ حج کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے توفیق ملے گی، تو یہاں توفیق مراد نہیں ہے لیکن یہاں اسباب مراد ہے۔ تو استطاعت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہے توفیق کا معنی، دوسرا ہے اسباب اور آلات کا معنی۔ توفیق والا کب اپلائی ہوگا استطاعت؟ وہ بندے کے فعل سے متعلق ہوگا،
بندہ نیک کام کا ارادہ کرے گا اللہ نیک توفیق دے گا، برے کام کا ارادہ کرے گا تو برے کام کی توفیق دے گا۔ تو یہ کام کرنے سے پہلے ہوگا۔ قبل الفعلی کیا ذکر کیا؟ فہیا قبل الفعلی۔ اب ہیا ضمیر کیوں استعمال کیے ہیں؟ کیونکہ ہیا ضمیر یہ استطاعت کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ مؤنث ہے، یعنی وہ استطاعت فعل کے پہلے ہوتی ہے۔ اب مجھے نماز پڑھنا ہے مثال کے طور پر، تو میں نماز کب پڑھوں گا؟ جب میں نماز کا ارادہ کروں گا، اور نماز کا ارادہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، برابر؟ تو یہ قبل فعل ہو گیا۔ تو جیسے ہی میں نے نماز کا ارادہ کیا تو اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی، تو اب میرے اندر نماز پڑھنے کی استطاعت آ گئی، اب میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہاں استطاعت بمانا توفیق ہو گیا۔ اور دوسری قسم میں نے اسباب و آلات کی ذکر کیا، جیسے کہ حج کی مثال دی کہ میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بتائیں، تو کیا یہاں استطاعت بمانا توفیق کے لیں گے؟ بھئی اس کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی، ایسے بولیں گے؟ نہیں، اس کو توفیق تو اس کے ارادہ خیر پر مل جاتی ہے۔ یہاں اسباب اور آلات مراد لیے جا رہے ہیں کہ حج اس پر تب فرض ہوگا جب اس کے پاس وہ اسباب جمع ہو جائیں گے حج پر جانے کے۔ تو یہاں استطاعت بمانا اسباب اور آلات کے ہوگا۔ فرق سمجھ میں آ گیا استطاعت کے معنی میں کیا ہے عقیدہ؟ ٹھیک ہے؟ اب بندے کے افعال کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ بِخَلْقِ اللَّهِ وَكَسْبٍ مِّنَ الْعِبَادِ۔ اچھا، یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ بندے کے افعال، بندہ جو کام کرتا ہے، مسئلہ سمجھ لے پہلے، بندہ جو بھی کام کرتا ہے کیا اس فعل کی تخلیق بندہ خود کرتا ہے؟ اس فعل کو بندہ خود پیدا کرتا ہے یا اللہ فعل کو پیدا کرتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب یہ سوال کیوں آیا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو مخلوق ہیں، برابر؟ لیکن جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، یہ کام ہم پیدا کر رہے ہیں یا اللہ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے بندہ پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب ایک شے ایسی ہے جو اللہ پیدا نہیں کر رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو بندے کے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ کہیں ہر بندے کے جو کام ہے اللہ نے ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے کام کو، تو بندے کا پھر اس کے اندر کیا دوش ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو خلق افعال کا مسئلہ کہتے ہیں اس کو، بندوں کے جو کام ہیں ان کاموں کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی دیکھیے، ایک ہے فزیکل آبجیکٹ، چیزیں، بھئی انسان کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا، لیکن انسان جو کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے، یہ افعال بندہ خود پیدا کرتا ہے یا اللہ پیدا کرتا ہے؟ یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کے افعال بھی اللہ پیدا کرتا ہے، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، مخلوق کے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ اپنے فعل کا خود خالق نہیں ہے، بندہ کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہے، بندے کو ہم کاسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے بحث کو ہم کر لیتے ہیں، تھوڑی پیچیدہ بحث ہے، اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔